دیوانوں، بہت قیمتی وقت آ رہا ہے، بہت قیمتی مہینہ آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو جہنمیوں کو جنتی بناتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر افطار کے وقت اللہ 60,000 ایسے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنتی بناتا ہے جن کا جہنمی ہونا واجب ہو گیا تھا۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں 5 لاکھ جہنمیوں کو ہر افطار کے وقت جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور اسی پہ بس نہیں، حضور فرماتے ہیں جب شب جمعہ آتی ہے ماہ رمضان کی، جمعرات کا سورج غروب ہوتا ہے، تو جمعہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے تک ہر سیکنڈ میں 5 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور جب جمعہ کا آخری وقت آتا ہے، آخری ساعت آتی ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں جمعرات کا سورج غروب ہونے سے لے کر جمعہ کا سورج غروب ہونے تک ہر لمحے میں جو 5 لاکھ کو آزاد کیا گیا تھا، اب آخری سیکنڈ میں جو غروب کا وقت ہوتا ہے، جتنے آزاد کیے گئے تھے اتنوں کی تعداد کے برابر اس آخری ساعت کے اندر اللہ اپنے جہنمی بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ کتنا قیمتی وقت ہوتا ہے، افطار کا وقت کتنا قیمتی ہے، سحری کا وقت کتنا قیمتی ہے، لیکن اس وقت بھی ہم کہاں لگے ہوتے۔ اب تو روزے بھی رسم بن گئے، جو روزے رکھتے ہیں رمضان شریف میں ان کو روزہ رکھنے کی عادت ہے، وہ روزے کو عبادت نہیں سمجھتے۔ جو روزہ عادت بن جائے وہ نجات نہیں دلا سکتا، جو روزہ عبادت بن جائے وہ نجات دلا سکتا۔ ایک تو روزے کی عادت ہے اور ایک تو روزہ عبادت ہے۔ روزہ عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ عادت یہ سب نے رکھا ہم بھی رکھ لیں، یہ عادت ہے۔ نہ رکھیں گے تو کیا جواب دیں گے، یہ عادت ہے۔ نہ رکھیں گے تو لوگ تانا دیں گے، عادت ہے۔ پھر روزہ عبادت کیا ہے؟ روزہ عبادت یہ ہے کہ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت نے روزے کا حق یہ بتایا ہے اگر تو روزہ رکھے تو صرف بھوکا پیاسا نہ رہے بلکہ تیرا ہاتھ بھی روزے دار رہے، تیری زبان بھی روزے دار رہے، تیری آنکھ بھی روزے دار رہے، تیرا پیر بھی روزے دار رہے، تیرا کان بھی روزے دار رہے۔ کان روزے دار اس طرح کہ کان اللہ کے ممنوع کردہ چیزوں کو نہ سنے، ہاتھ روزے دار اس طرح ہاتھ اللہ کے منع کردہ کاموں کو نہ کرے، زبان روزے دار اس طرح کہ زبان اللہ کی ممنوع کردہ چیزوں کو ادا نہ کرے، پیر روزے دار اس طرح کہ پیر اس جگہ چل کر نہ جائے جہاں اللہ نے جانے سے منع کیا ہے۔ جب تو ان سارے اعضاء کو روزے دار بناتا ہے تو ایسے روزے کے معاملے میں میرا اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ ہر عمل کی جزا جنت ہے، روزے کی جزا خدا کی ذات ہے۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں روزے دار کو 2 خوشی ہے، ایک تو افطار کے وقت، دوسرا لقائے رحمان کے وقت، خدا کی زیارت کے سیزن اللہ کو راضی کرنے کا بھی آتا ہے۔ ارے یہ کیا کم ہے، میرے رسول سچے نبی صادق و مصدوق نبی نے فرمایا ماہ رمضان کی ہر رات اللہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے اور اللہ اپنے بندے سے پکار کر غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق طلوع ہونے تک کہتا ہے میرے بندے اگر تو گنہگار ہے تو مجھ سے معافی طلب کرتا کہ میں تیری مغفرت کر دوں، میں تجھے جنت کا پروانہ عطا کر دوں۔ اگر تو غریب ہے تو مجھ سے دولت مانگتا کہ میں تجھے دولت عطا کر دوں۔ اگر تو نعمت سے محروم ہے تو نعمت مانگتا کہ میں تجھے نعمت عطا کر دوں۔ یہی وجہ تو ہے حضرات صحابہ کرام جب رمضان شریف آتا تو وہ ایسے تیاریاں کرتے تھے جیسے ہم اپنے گھروں کی شادیوں کی تیاری کرتے ہیں۔ صحابہ اتنے مصروف ہو جاتے رمضان شریف کی تیاریوں میں، اور کیسی تیاری کرتے؟ ہم بھی رمضان شریف کی تیاری کرتے ہیں۔ ہماری تیاری کیا ہے؟ سحری میں تری کے مسالے کو چاہیے، سحری کے اندر یہ چاہیے، سحری میں وہ چاہیے، افطار میں یہ چاہیے، افطار میں وہ چاہیے۔ مجھے اس سے کوئی جو ہے وہ شکوہ نہیں، میرے آقا نے اس سے منع نہیں کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں گھر والوں کا دسترخوان وسیع کر دیا کرو، گھر والوں پہ زیادہ خرچ کیا کرو، اس لیے کہ جو گھر والوں پہ رمضان شریف میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور فاروق اعظم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں کشادگی کرے گھر والوں پر اللہ اسے جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں، لیکن صحابہ کی تیاری کیا ہوتی تھی؟ جب رمضان شریف آتا صحابہ اپنے بستر کو باندھ دیا کرتے تھے،
رمضان شریف آتا تو صحابہ بستر کو باندھ دیتے تھے. کیوں باندھ دیتے تھے بستر کو؟ اس لیے کہ اب سونا نہیں ہے. سونے کی راتیں 11 مہینے کی راتیں ہیں. اب غفلت میں زندگی نہیں گزارنا ہے، بلکہ راتوں کو جگ کر، دن کو جگ کر اللہ کی اتنی عبادت کرنا ہے کہ عبادت کا سیزن آ گیا. اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف پایا اور عبادت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر لیا، ایسا بندہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا.